وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 مرتبہ صبح کو اور 10 مرتبہ شام کو ہماری ذات اقدس پر درود شریف پڑھے وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کو پالے گا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب کا آج دوسری نشست ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے قرآن کریم پڑھیے اور سمجھیے۔ قرآن کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جیسے نازل ہوا ویسے ہی آج ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا تغیر اور تبدیلی نہ کبھی تھا نہ کبھی تغیر اور تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے اسے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب جو ہیں وہ خود قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ مثلا یہ فرمایا گیا کہ جب تک پاک نہ ہو لو قرآن کریم کو مس نہ کرو۔ بے وضو بندہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، البتہ بے وضو بندہ زبانی قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح کا سوال موبائل کے اندر جن حضرات نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہوتا ہے وہ تلاوت کرنے والے سوال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کرام کے 2 قول موجودہ دور کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ سکرین پر جو قرآنی آیات عیاں ہیں ان کو بے وضو بندہ ٹچ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر ٹچ بھی کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ زیادہ بہتر طریقہ وہی ہے جس میں زیادہ ادب ہو۔ لہٰذا اگر کوئی بے وضو بھی ہے اور وہ قرآن کریم کو موبائل میں دیکھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اگرچہ باوضو ہو کر پڑھنا نور علی نور ہے۔ لیکن جس بندے پہ غسل فرض ہے وہ قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتا اور قرآن کریم کو زبانی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ البتہ جس پر غسل فرض ہے یا جو بندہ بے وضو ہے وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے، اذان کا جواب دے سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ ہمیں ہدایت ارشاد فرمائی، آداب سکھائے ہیں کہ جب تک پاک نہ ہو لو اس وقت تک اس کو مت چھوؤ، اور پھر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ترغیب دی، وہ اس لیے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ یہ کوئی شاعری کی یا رومانوی ناول یا ڈائجسٹ یا اخبار یا قصے کہانیاں جو لوگوں نے گھڑی ہوتی ہیں، یہ وہ معاذ اللہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا اس کی تلاوت کے دوران شیطان سستی بھی دلا سکتا ہے اور بندے کے دل میں وسوسے بھی ڈال سکتا ہے، تو ہمیں آداب میں یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے تعوذ پڑھ لو، ہمارے دربار میں پناہ کا سوال کر لو، اور پھر قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن پاک کے آداب، قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل ان گنت ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر خود آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حرف کی وضاحت بھی فرما دی کہ الف لام میم، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو حروف مقطعات میں سے ہے، تو فرما الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے الف لام میم کو پڑھا تو اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، یہ بات خود قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ ایک تو قرآن کی تلاوت بندہ کرے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت بذات خود شفا کا حصول ہے، اس سے برکات نازل ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو لیجئے جو ام الکتاب ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ الحمد شریف میں ہر مرض کی شفا ہے۔ اور اسی طرح کتب حدیث میں صحاح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سفر میں تھے اور رئیس شہر کو بچھو نے ڈنک مارا، تو اس کے نمائندوں نے ان نفوس قدسیہ سے رابطہ کیا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو ہمارے رئیس کو دم کر دے جس سے زہر کا اثر دور ہو جائے۔
چنانچہ ایک صحابی معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ زہر کا اثر دور ہو گیا اور رئیس شہر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ قافلہ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں پہنچا تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ تم نے کیا پڑھ کے پھونک ماری تھی؟ تو انہوں نے عرض کی آقا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا تھا۔ تو قرآن شفا ہے، آپ سورہ فاتحہ کو لے لیجئے کہ اس میں فرما ہر مرض کی شفا ہے، تو پورے قرآن کریم کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کریم ذریعہ نجات ہے۔ قرآن کریم قبر میں انوار و رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ سورہ ملک 29واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہ قرآن کی وہ عظیم صورت ہے جس کے لیے سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شفاعت کرنے والی صورت ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا اگر دیگر گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب آنے لگا تو یہ سورہ ملک اس بندے یعنی اپنے پڑھنے والے اور عذاب کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی اور کہے گی الہی یہ مجھے روز پڑھ کے سوتا تھا، یا اسے مجھے قرآن سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کو بخش دے۔ چنانچہ سورہ ملک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک ہی سے فرمائے گا کہ ہم نے اسے بخش دیا۔ اور کل آپ نے ایک حدیث سنی کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزہ دار کے لیے شفاعت و سفارش کرے گا۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں۔ سورہ یاسین کو لیجئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی تلاوت قبر پہ کرنا اور خصوصاً اولاد کے لیے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے اور جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے تو رب تعالی اسے وہیں کھڑے کھڑے کو بخش دیتا ہے اور اس کے قبر والے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ قبروں پر جا کر یعنی اولاد اگر اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جمعہ کے دن سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح قرآن کی صورت سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس امت کو 2 چیزیں نہ دیتا، ایک سورہ اخلاص، دوسرا ماہ رمضان کے روزے، یعنی یہ دونوں چیزیں بخشش و مغفرت پانے کا بہترین ذریعہ ہیں اور اس امت کو دے دی گئیں کہ روزے رکھو، اس کی تلاوت کرو، اللہ تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اسی طریقہ کے ساتھ آیت الکرسی ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، اس کی بھی بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ جو نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ آیت الکرسی کی فضیلت میں سے ہے کہ رات کو پڑھ کے سویا جائے تو اس رات شیطان کے اثرات سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے، اور بعض روایات میں چور اور شیاطین کے اثرات سے حفاظت کا ذکر بھی کیا گیا کہ آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو اس رات اس گھر کے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی گئی وہ چور اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ ایسے ہی قرآن پاک کی صورت ہے سورہ فلق اور دوسری سورہ والناس، یہ قرآن حکیم کی ترتیب کے اعتبار سے آخری 2 صورتیں ہیں۔ جنات، جادو، نظر بد، آسیب، ٹونے، اس قسم کے جتنے بھی مہلک عملیات اور اثرات ہیں ان کے رد کے لیے، ان کے توڑ کے لیے، ان سے نجات کے لیے، جادو ٹونے سے بچت کے لیے قرآن کریم کی یہ آخری 2 مبارک صورتیں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ تریاق کے لیے تیر با ہدف کام کرتی ہیں۔ تو یہ عمل مشائخ کرام نے بیان فرمایا ہے، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت سیدی الشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ صبح شام 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک
پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے سر کے بالوں سے پاؤں تک ہاتھوں کو پھیر لیا جائے، صبح پڑھے تو شام، شام کو پڑھے تو اگلی صبح تک انشاءاللہ تعالی جنات سے، نظر بد سے اور جادو سے اس کی حفاظت رہے گی۔ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کی تلاوت کرنا بھی ثواب اور جس کو سننا بھی ثواب ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں شوق بھی دلایا گیا، رغبت بھی دلائی گئی، بلکہ احادیث میں ہے کہ جب بندہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے، اور یہ تہجد کے بارے میں بالخصوص ہے، تو اللہ کا فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والے قرآن کو وہ لیتا ہے۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام تلاوت کر رہے ہیں، کچھ انہوں نے چیزوں کو دیکھا اور بارگاہ میں عرض کی تو فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ قرآن پاک کو خوبصورت لہجے کے اندر پڑھنا چاہیے۔ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت دو، یعنی قرآن کریم کو اچھے لہجے میں، خوبصورت انداز میں، بہتر سے بہترین کر کے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ تیزی کے ساتھ اور جس طرح معاذ اللہ ایک بوجھ ہے اس کو اتارنا ہے، یا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بس میں نے یہ سپارہ ختم کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر وہ سستی بھی ہے، جماہی بھی ہے، انگڑائیاں بھی ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہے، اور بے ادبی کا ارتکاب بھی اس میں بہت سارے امور میں، بیچ میں فون کالیں کر رہا ہے، فون کالیں سن رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کے نور اور سرور کو حاصل کرنے کی راہ کے اندر رکاوٹ ہے۔ قرآن پاک کو باادب طریقے سے، اور بہتر طریقہ یعنی باوضو ہو، وہ تو ہم شروع میں عرض کر چکے، خوشبو لگائے، سر ڈھپا ہوا ہو، دو زانوں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ہاں اگر بیٹھے بیٹھے تھک جائے تو چوکڑی مار کر بیٹھنے میں بھی حرج نہیں ہے، اور پھر توجہ ان کلمات طیبات کی طرف ہو، دائیں بائیں دیکھنا، موبائل کو تلاوت قرآن کے دوران ایک طرف سائلنٹ کر کے رکھ دیا جائے تاکہ ادھر توجہ نہ بٹے اور سارے کا سارا دھیان قرآن کریم کی تلاوت کی طرف رہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ جو کہ شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے قوت القلوب کے اندر نقل کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی مقبول بندے تھے اور صوفی محدث ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو اپنی اس شہرۂ آفاق کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور اس واقعے کو مزید مضبوطی اختیار کرنے کے لیے یہ حدیث پاک بھی سماعت فرما لیجیے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جس بندے کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ تلاوت موقوف کر دے اور آرام کر لے۔ فرمایا تم اکتا جاتے ہو، تمہارا رب تعالی نہیں اکتاتا۔ تو اس لیے خشوع و خضوع مطلوب ہے قرآن پاک کی تلاوت میں۔ اب ہم اس آج کے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ قرآن پڑھیے بھی اور قرآن سمجھیے بھی۔ اب قرآن سمجھنے کے بارے میں وہی واقعہ جو شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے بیان کیا وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ اگر تو پیدل چل رہا ہو اور تیرے پاس کسی دوست یا بھائی کا خط آ جائے تو اس اپنے بھائی یا دوست کے خط کو پڑھنے کے لیے راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنے اس دوست یا بھائی کے خط کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے کہ کہیں کوئی شے پڑھنے سے رہ نہ جائے، اور یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح میں نے تجھے اس کتاب میں کتنے احکام عطا کیے ہیں اور انہیں بار بار ذکر کیا ہے تاکہ تو ان میں غور و فکر کرے، پھر بھی تو اعراض کیے ہوئے ہے، منہ پھیرے ہوئے ہے۔ کیا میری حیثیت تیرے نزدیک اپنے ان بھائیوں سے بھی کم ہے
کہ جن کے خطوں کو تو غور سے پڑھتا ہے اور میرے کلام کی طرف تیری توجہ نہیں ہے۔ اے میرے بندے، جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی بات دل سے سنتا ہے۔ اگر کوئی شخص تجھ سے بات کرے یا کسی دوسرے کام میں مشغول کرنے کی کوشش کرے تو اسے اشارے سے چپ کرا دیتا ہے۔ یعنی تیرا دوست بھائی تیرے پاس بیٹھا ہے، وہ تجھ سے بات کر رہا ہے، تو اس کی بات میں اس قدر انہماک سے اس میں منہمک ہے کہ اگر کوئی دائیں بائیں سے بھی تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے تو اس کو چپ کراتا ہے کہ چپ رہو، میں اس کی بات کو سن رہا ہوں۔ فرمایا کہ تو اسے اشارے سے چپ کرا دیتا ہے، اور ادھر میں تجھ پہ نظر رحمت فرماتا ہوں اور تجھ سے خطاب کرتا ہوں، لیکن تو ہے کہ مجھ سے اپنے دل کو موڑے ہوئے ہے، پس تو نے مجھے اپنے بھائی سے بھی کم مرتبہ سمجھ رکھا ہے، او کما قال۔ آپ اندازہ کیجئے اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ کیا ہم نے ہماری زندگی کے کتنے ماہوں سال گزر گئے، غور کیجئے، کیا ہم نے قرآن پاک پر غور کیا کہ ہمارے پاک پروردگار جل جلالہ نے ہم سے فرمایا کیا ہے، وہ کس بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے، کس بات سے ہمیں منع فرماتا ہے۔ کوئی بھی الیکٹرک اشیاء میں سے کوئی ایک چیز لے آئیے، موبائل ہی لے آئیے، تو اس کے اندر موجود ہدایت نامہ، وہ کتاب جو انگلش میں بھی ہوتی ہے اور بعض جگہ اردو میں بھی ہوتی ہے، اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بیٹری چارجنگ کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، فلاں فلاں فلاں، کون سی احتیاطی تدابیر ہیں، کون سی چیز اس چیز کے لیے، کون سا عمل، کون سی بات اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ لیکن قرآن پاک ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا سچا کلام ہے۔ جتنے بھی اس وقت احباب سن رہے ہیں، مجھ سمیت ہر بندہ غور کرے کہ ہماری زندگی کے کتنے سال بیت چکے، کیا آج کے دن تک ہم نے پورا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا؟ اگر نہیں تو دوسری طرف جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہماری آنکھیں، ہماری انرجی، ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے، اسی موبائل کو لے لیجئے۔ جس طرح آپ نے شاہ ابو طالب مکی رحمت کے حوالے سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے یہ تو رات میں پڑھا ہے کہ تو اپنے بھائی کا خط بھی راستے میں بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتا ہو، میرے کلام کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ تو موبائلوں پر جتنا وقت ہماری عوام خرچ کر رہی ہے، ایس ایم ایس میں یا واٹس ایپ، ایمو، میسنجر اور فیس بک پہ کومنٹس اور کومنٹس کے جوابی کومنٹس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے جب یہ موبائل کا دور نہیں تھا تو ایک اخبار کو از اول تاخر سارا کا سارا پڑھ لیتے تھے، ہفتے بعد مختلف قسم کے ڈائجسٹ اور ہفتہ وار رسالے آتے تھے، ان کو پڑھ لیے، اور ناولوں کو پڑھا، سسپینس ناولوں کو پڑھا، رومانوی ناولوں کو پڑھا۔ نہیں پڑھا تو ایک مسلمان نے مکمل طور پر اس کتاب حکیم کو، جو کتاب ہدایت دیتی ہے، جو رحمت ہے، جو شفا ہے، جو برکت ہے، جو بندے کے دل میں گھر کرتی ہے، جو بندے کے دل کے زنگ کو دور کرتی ہے، جو بندے کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، اور جس کی تعلیمات پہ عمل کر کے آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ اس کتاب کو آج تک ہم مکمل طور پر پڑھ نہ سکے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اسے سمجھو، عربی زبان کے اندر اتارا تاکہ تم اس میں غور کرو، سمجھو۔ پتہ چلا کہ قرآن پڑھنا بھی چاہیے اور قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، اس میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں فرماتا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے مضمون کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی ہمیں تلاوت کے ساتھ اس میں غور و تدبر کا حکم بھی دیا گیا کہ اس کے اندر غور کرو۔ اور اسی طرح 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 میں فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُوا لَهُمْ ذِكْرًا، کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر ہی پاک پروردگار نے آیت نمبر 219 220 میں فرمایا یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ،
اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ تو یعنی رہنمائے زندگی ہے یہ مبارک کتاب، اسے پڑھنا بھی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ایک بڑی پیاری بات حکایت لکھی سمجھانے کے لیے، کہ بادشاہ نے اپنے ایک صوبے کے وزیر کو حکم دیا کہ فلاں خالی جگہ پر ایک عمارت بناؤ۔ خط اس کو ملا، اس نے چوم کر اس کو چاندی کے باکس میں رکھ دیا۔ دوسرا لیٹر بادشاہ کی طرف سے گیا کہ بلڈنگ عمارت کے اندر یہ کمرے ہوں، ایسے دروازے ہوں، اس کو بھی چوم کے اس نے چاندی کے باکس میں رکھ دیا۔ پھر تیسرا لیٹر بادشاہ کا گیا کہ وہاں کے پردے اور قالین کس کلر کے ہوں، وہ بھی چوم کے رکھ دیا۔ پھر چوتھا آرڈر جاتا ہے کہ وہاں کی کراکری کیسا ہو، وہاں کا محل کا اور سٹنگ روم کیسا ہو، علی حاصل قیاس جو بھی تعمیراتی معاملات ہیں اس کے بارے میں مسلسل بادشاہ کے خطوط اس وزیر کے پاس جاتے رہے، اور وہ خطوں کو خوشبو لگا کے چاندی کے باکس میں محفوظ رکھتا رہا۔ مدت بعد بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں وہاں جاؤں اور دیکھوں کہ میرے وزیر نے کیا کیا ہے۔ گئے تو جگہ خالی تھی۔ بادشاہ سیخپا ہوا، جلال میں آیا اور کہا تمہیں میرے خط نہیں ملے؟ کہا ملے۔ تو کہا کیا بھرم رکھا میرے خطوط کا؟ تو اس نے کہا علی جا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ چاندی کا حسین باکس منگوایا، کھلا تو اس میں سے خوشبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ کہا دیکھیے میں نے آپ کے خطوں کی کس قدر تعظیم کی، اس کو معطر کر کے چاندی کے باکس میں محفوظ کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا ارے ظالم، یہ خط چوم کے رکھنے ہی کے لیے نہ تھے بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے تھے۔ آج میں تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کرتا ہوں اور تمہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اچھی جلد میں قرآن پاک ہونا چاہیے، خوبصورت غلاف میں ہونا چاہیے، اس کو خوشبو لگانی چاہیے، اس کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اس کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے، یہ تمام آداب بجا لا جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کا کام اور ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے۔ قرآن پاک سوچ اور فکر کی تلقین کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور کہتے ہیں رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، سبحانک پاکی ہے تجھے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمحہ بھر کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن حکیم کے اندر غور کرنا ہے، اس پر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، احکامات کو دیکھنا ہے۔ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی 89 نمبر آیت ہے، یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور اللہ کو شکر کرنے والے پسند ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو رب کے دشمن ہیں وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، رب العزت نے سورہ کہف کی آیت نمبر 101 میں فرمایا وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا۔ لہٰذا غور کرنا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاک پروردگار جل جلالہ ہم سے کیا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرا ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور غور و فکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں پورا قرآن کریم حدر سے یعنی معنی پر غور کیے بغیر جلدی جلدی پڑھوں۔ یعنی یہ دو صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران غور کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے سے مجھے زیادہ بہتر عمل لگتا ہے، اور یہ بہتر عمل ہے۔ امیر المومنین امام الواصلین
سرکار سیدنا علی المرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ فرمایا اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو، اور اس قرات میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو، یعنی جس عمل کے اندر غور و فکر ہی نہیں ہے، جس میں فہم والا معاملہ ہی نہیں ہے، تو فرما اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزید غور فرمائیے، یہ جو آج ہم قرآن پاک پہ غور نہیں کرتے، ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال کذالک، تو فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہیں لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن کریم پڑھنے والا وہ ہے کہ جب پڑھے تو تم دیکھو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو عجیب ماحول چل پڑا کہ قوالوں نے قوالیوں میں ہارمونیم اور باجوں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ قرآن جس کے لیے عرشوں کے مالک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یوں ہو رہا ہے کہ دفوں پر دوران کلام حضرات جو ہیں وہ قرآنی آیات کو پوری لے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن پاک کو آلات موسیقی کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کی بے ادبی، اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ سخت حرام ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا قرآن پاک سے کیا تعلق اور قرآن پاک سے ہماری وابستگی کتنی رہ گئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن پاک کی جو تلاوت کا حق ادا کرتے ان کے لیے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ جیسی چاہیے یعنی جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا حق یہ نہیں ہے بھائی کہ ان کو اب باجوں پہ پڑھا جائے، دفوں پہ پڑھا جائے، یہ قرآن پاک کی سخت بے ادبی ہے، اور چاہے اس کا مرتکب کوئی بھی ہو اس کا عمل بے ادبی کے طریقے کو جائز قرار نہیں دے سکتا، یا کسی کے کر لینے سے غلط کام کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے اندر تو یہ کمال ہے۔ 9واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے۔ قرآن پاک ایمان میں ترقی کا سبب ہے، اور اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ اس کا چیپٹر کتاب السنہ ہے اس کے اندر موجود ہے کہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا اللہ والے کون ہیں، تو ہم اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مختلف مقامات پہ پہنچ جاتے، قبرستانوں میں، بیابانوں میں، نہر کے کناروں پر جھنڈے لگے ہوئے، ہاں جی انگوٹھیاں پہنی ہوئی، کڑے پہنے ہوئے، لمبے بال، مچ دھک رہا ہے، دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بھنگ ہے، چرس ہے، دھمالیں ڈر رہی ہیں، ہم لوگ اللہ والے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں، اور اس کی مخلوق میں اس کے خاص بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہی کسی سے سوال کرے۔ اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، اور اگر قرآن کریم سے اسے محبت نہ ہوگی تو اسے اللہ سے بھی محبت نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ سے محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بندے کو قرآن کریم کے ساتھ محبت ہو، وہ قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہو، قرآن کریم کی برکات کو حاصل کرتا ہو۔ شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب قوت القلوب میں، منقول ہے کہ جب بندہ
قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ندا دیتا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ یہ ایک سطر ہے، اس کو دھیان سے سن لیجئے گا کہ جب بندہ دیگر کاموں میں مبتلا ہو کر بھی، یعنی توجہ دائیں ہے بائیں ہے، جیسے چند مثالیں میں پہلے عرض کر چکا، تو فرمایا کہ اس طرح جب وہ بے توجہی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے تیرا اور میرے کلام کا کیا تعلق ہے، جب کہ تو مجھ سے اعراض کرنے والا ہے، پس اگر تو نے میری بارگاہ میں توبہ نہ کی تو میرے کلام کو بھی چھوڑ دے۔ تو ہمیں توجہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تلقین ارشاد ہوئی ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکار سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے تو قرآن کریم کی قرات کو منزلیں اور رات کو سواری بنا ڈالا ہے، اور سوار ہو کر بس منزلیں طے کرتے جاتے ہو، حالانکہ تم سے پہلے لوگ قرآن کریم کو اللہ کا پیغام جانتے کہ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اور پھر اس میں تدبر و تفکر کرتے، اور دن کے وقت وہ جو رات قرآن میں تدبر اور تفکر کیا ہوتا، اس پہ غور کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، تو وہ لوگ صبح اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سرکار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں پہ قرآن کریم نازل کیا گیا تاکہ علم حاصل کریں، مگر انہوں نے اسے پڑھنا ہی عمل بنا لیا۔ ان میں ایک قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر اختتام تک تلاوت کرتا ہے کہ کوئی حرف بھی درمیان میں نہیں چھوڑتا، پورا قرآن پڑھتا ہے، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے اس پر عمل چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہ آپ احادیث اور صحابہ کرام کے ارشادات اور بزرگان دین کے ارشادات جو ہیں وہ آپ سن رہے ہیں کہ یہ سب حضرات اسی بات کی رغبت دلاتے ہیں، اسی دانی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کی تلاوت کا شرف بھی پائیں، اپنی زبانوں کو قرآن سے معطر کریں، اپنی آنکھوں کو حروف قرآن سے منور کریں، اور اپنے ہاتھوں کو قرآن کے لمس سے برکت یافتہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دل اور دماغ کو لگا کر جو ہمارے پاس مستند تفاسیر اور قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں ہم ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ انصاف نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا۔ قرآن پاک کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا گیا ہے، قرآن پاک کو حلف کے لیے رکھ لیا گیا ہے، قرآن پاک کو فقط رات کو قبروں پہ شبینے پڑھنے کے لیے رکھ لیا گیا ہے، یا قرآن پاک کو تعویذات میں لکھ کر گلے میں ڈالنے تک محدود کر دیا گیا ہے، یا پھر حالت یہ ہے کہ قرآن پاک کے شہید اوراق بجلی کے لگے پولوں سے جو پیپے جڑے ہوئے ہیں ان میں ملتے ہیں، قبرستانوں میں بڑے بڑے کمرے بنائے گئے ہیں کہ ان میں قرآنی اوراق ڈال دیے جاتے ہیں، نہریں سوکھتی ہیں تو قرآن کے نسخے برآمد ہوتے ہیں، دریا سوکھتے ہیں تو اس سے قرآن کریم کے نسخے برآمد ہوتے۔ کس سے دعائی دی جائے؟ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ لہٰذا غفلت کو ترک کر کے ہم ہمت کریں اور اس پاکیزہ طیب و طاہر کلام کی طرف متوجہ کریں۔ ہم اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ اپنا ہدف بنا لیجئے، جتنا آسان سے آسان ہدف بنا سکتے ہیں کہ میں نے آج اتنی آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے۔ ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان شریف جو ہے، اس ترجمے کو پڑھیے۔ سعد الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت نے حاشیہ لکھا ہے، وہ ایک ہی جلد کے اندر مل جاتا ہے، اس کو پڑھیے۔ اور دیگر اگر آپ کو کوئی مستند صحیح العقیدہ عالم کا ترجمہ مل جائے، تفسیر مل جائے تو اس کو پڑھنے کی برکت حاصل کیجئے۔ خدا را قرآن کے قریب ہو جائیے، قرآن کے نزدیک ہو جائیے، قرآن پاک سے برکات حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ ماہ رمضان المبارک، اس کا بہترین موقع ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس موقع سے مستفید ہوں، اور میں نے جیسے کہ کل عرض کیا تھا کہ تلاوت بھی کریں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔
آخر کے اندر آج کا ایک اہم مسئلہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر روز ایک اہم مسئلہ اور ایک سنت طریقہ آخر پر بیان کیا جائے گا۔ آج کا جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے سستیاں ہیں، لیکن فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو یا ایس ایم ایس کا بازار ہو، وہاں پر ہمارے ہاں کیا کر رہے ہیں کہ یہ میسج اتنے بندوں کو فارورڈ کرو، یہ میسج بڑا نیک ہے، یہ اتنے بندوں تک پہنچا دو، اگر تم نے پہنچایا تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، اگر تم نے 10 بندوں تک یہ فارورڈ نہ کیا تو پھر اگلے دن نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب جھوٹی دھمکیاں ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس قسم کی کوئی تعلیمات و احکامات نہیں ہیں۔ ایسی دھمکی تو قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے پر بھی نہیں ہے بھائی صاحب۔ جو لوگوں نے اپنے جھوٹے سچے میسیجز کو عام کرنے کے لیے ایسا کر رکھا ہے، اور اسی قبیل میں وہ لوگ داخل ہیں کہ جو بہت ساری باتوں کو حدیث کہہ کر عام کر دیتے ہیں۔ مثلا یہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس کے بارے میں یہ من گھڑت بات جس کو معاذ اللہ حدیث کہہ دیا گیا لوگوں نے فیس بک کی دنیا میں، کہ جو رمضان المبارک کے آنے کی خوشخبری دے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور آگے سے کہنا ہے اس کو عام کریں۔ بلکہ ہمیں تنبیہ ہے، صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے کہ ہماری طرف جھوٹی بات کے منسوب کرنے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کر دیتے ہو۔ جس نے ہماری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا نہ تو کسی میسج کو 10 بار یا 100 بار آگے کرنا لازم ہے، اگر وہ قرآن و حدیث پر مبنی کوئی بات ہے، حدیث بھی ہے تو مستند ہے، کسی نے اسی طرح من گھڑت چیز نہیں بنا لی، تو یقیناً حدیث کو عام کرنے پر اجر بھی ہے، فضیلت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ برائے کرم کسی بھی پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لی جائے، آیا یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ثواب کے لالچ میں بہت بڑا گناہ اپنے کھاتے میں روز کے روز شامل ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔